بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل والی ویڈیو میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج بائی کال لگاؤں گا، لیکن جب رات کو میں بائی کال بنا رہا تھا، بیٹھ کے کچھ لکھ رہا تھا، نوٹ ڈاؤن کر رہا تھا، تو کسی بھائی کا میسج آیا سٹاپ لاس کو لے کے۔ چونکہ آج کل سٹاپ لاس پہ بہت بات کر رہا ہوں، میں بار بار زور دے رہا ہوں کہ سٹاپ لاس لگایا کریں۔ اب جو پرانے بھائی ہیں، 30 مار خان جو ہیں، ان کو تو پتہ ہے سٹاپ لاس کا بھی کنسیپٹ بھی کلیئر ہے، لگانا بھی آتا ہے، کیسے اس کو ایگزیکیوٹ کروانا ہے، سب کچھ پتہ انہیں۔ تو جو نئے بھائی ہیں میرے، ان کو کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں، کئی بھائیوں کو، کہ سٹاپ لاس چیز کیا ہے، کیا آرڈر کیسے لگتا ہے اس کا، یا انہیں پتہ ہی نہیں ہے بیسک ہی کہ سٹاپ لاس کیا چیز ہے۔ تو میں نے کہا چلیں پہلے ایک ویڈیو تھوڑی سی اس پہ بناتے ہیں، بعد میں اسی میں ایڈ کر لیں گے لاسٹ میں بائی کال کو۔ تو دیکھیں جب مارکیٹ اوپن ہوتی ہے اور لائیو پرفارم کر رہی ہوتی ہے تو اس طرح کے کچھ نمبرنگ آپ کے پاس چل رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ ایل پی ایل کی ہے۔ اس کی اگر بڈ دیکھیں تو بڈ ہے لینے والا، یہ بائر کھڑا ہے، بائر کو چاہیے 4110 شیئرز اور چاہیے 19 روپے 95 پیسے پہ۔ آج دن میں جو سب سے لو پرائز پہ سودا ہوا ایل پی ایل کا، وہ 19 روپے 52 پیسے پہ ہوا۔ سب سے ہائی جو سودا ہوا وہ 20 روپے 25 پیسے پہ ہوا، اور جو لاسٹ آفر تھی، جو لاسٹ سودا ہوا، جو لاسٹ ٹریڈ ہوئی، وہ 19 روپے اور 95 پیسے پہ ہوئی۔ اب جو آفر دے رہا ہے، جو سیلر ہے ہمارے پاس، سیلر کے پاس 8026 شیئر ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں 20 روپے میں دوں گا۔ اب سیلر دینا چاہتا ہے 20 روپے میں، بائر لینا چاہتا ہے 19 روپے 95 پیسے میں۔ لاسٹ سودا جو ہوا ہے وہ 19 روپے 95 پیسے پر ہی ہوا ہے۔ اب اس میں 3 طرح کے آرڈر لگ سکتے ہیں آپ کے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ میں 3 طرح کے آرڈر چلتے ہیں۔ ایک دیکھیں جی لمٹ آرڈر ہے، اس کے بعد مارکیٹ آرڈر، اس کے بعد سٹاپ لاس آرڈر۔ پہلے بات کرتے ہیں لمٹ آرڈر کی اور ساتھ میں بائی کی۔ اگر آپ کو کوئی بھی سٹاک بائی کرنا ہے، جیسے کہ ایل پی ایل بائی کرنا ہے، تو آپ چاہیں گے کہ مجھے ایل پی ایل کم سے کم پرائز پہ ملے۔ کرنٹ اس کی پرائز چل رہی ہے 19 روپے 95 پیسے۔ آپ سمپلی جائیں گے، لمٹ آرڈر لگائیں گے، کوانٹٹی اپنی سیٹ کریں گے، اور سمپلی آپ ادھر پرائز اس کی سیٹ کریں گے کہ مجھے یہ چاہیے 19 روپے 70 پیسے میں، اور اپنا آرڈر پلیس کریں گے۔ جتنی دیر تک وہ پرائز نیچے نہیں آئے گی، آپ کا آرڈر ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا۔ بائنگ میں لمٹ آرڈر اسی صورت میں لگے گا جب آپ کو کوئی چیز موجودہ ریٹ سے نیچے چاہیے ہوگی۔ فار ایگزامپل ابھی اگر چل رہا ہے ایل پی ایل کا ریٹ 19 روپے 95 پیسے، اگر یہ آپ کو چاہیے 19 روپے 80 پیسے میں، تو پھر اس کا لمٹ آرڈر لگے گا بائنگ کا۔ لیکن اگر آپ غلطی سے کوئی بھی آرڈر، لمٹ آرڈر موجودہ ریٹ سے زیادہ لگا دیتے ہیں، مثال کے طور پہ ابھی کھڑا ہے ادھر سیلر 20 روپے کا، آپ لمٹ آرڈر لگا دیتے ہیں ایل پی ایل کا بائی کرنے کا 21 روپے میں، تو جب آپ وہ آرڈر پلیس کریں گے اسی ٹائم وہ آرڈر پلیس ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کی بائنگ پرائز لگائی تھی 21 روپے، تو یہ سستا مل رہا ہے 20 روپے میں۔ تو سسٹم یہ دیکھتا ہے کہ اس بندے نے بائنگ آرڈر لگایا 21 روپے کا اور موجودہ پرائز اس کو 20 روپے میں مل رہی ہے، لہٰذا وہ اسی ٹائم اس کو ایگزیکیوٹ کر دے گا، آپ کا وہ جو آرڈر ہے وہ پلیس ہو جائے گا، بلکہ ایگزیکیوٹ بھی ہو جائے گا۔ وہ بائنگ میں لمٹ آرڈر آپ نے جب بھی لگانا ہے وہ موجودہ ریٹ سے نیچے کا لگائیں گے، کرنٹ پرائز سے نیچے کا لگائیں گے، تو وہ کچھ دیر کھڑا رہے گا، جتنی دیر تک آپ کی پرائز نیچے نہیں آتی اور آپ کی مطلوبہ جو آپ نے وہ آرڈر لگایا ہے ادھر تک نیچے پرائز نہیں آتی، اتنی دیر تک وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا۔ اگر آپ غلطی سے کرنٹ پرائز سے اوپر کا لگا دیتے ہیں لمٹ بائنگ آرڈر، تو وہ اسی ٹائم ایگزیکیوٹ ہو جائے گا۔ اب آ جائیں سیلنگ پہ۔ سٹاپ لاس صرف سیلنگ پر ہی لگتا ہے، بائنگ پہ سٹاپ لاس نہیں لگتا۔ اب سیلنگ کے 2 طرح کے طریقے ہیں، لمٹ آرڈر بائنگ کا میں نے آپ کو سمجھا دیا، اب لمٹ آرڈر جو ہے وہ سیلنگ پر بھی ایسے ہی لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ 19 روپے 95 پیسے پہ ابھی سٹاک جو ہے ایل پی ایل وہ ٹریڈ کر رہا ہے، آپ نے اس کو بیچنا ہے 21 روپے میں، آپ سمپلی لمٹ آرڈر لگائیں گے 21 روپے کا سیلنگ کا۔ جب تک یہ پرائز 21 روپے تک نہیں جائے گی وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا۔ سیلنگ میں لمٹ آرڈر جب بھی لگے گا وہ موجودہ پرائز سے اوپر کا لگے گا، تو اتنی دیر وہ کھڑا رہے گا، ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا۔ اگر مثال کے طور پہ موجودہ جو اس کی کرنٹ پرائز ہے وہ 19 روپے 95 پیسے ہے، آپ نے غلطی سے لگا دی 18 روپے 95 پیسے۔ اب چونکہ 18 روپے 95 پیسے نیچے کا ہے، ابھی جو بائر کھڑا ہے وہ 19 روپے 95 روپے کا کھڑا ہے، اگر آپ نے غلطی سے 18 روپے 95 پیسے کا آرڈر لگا دیا لمٹ آرڈر سیلنگ میں، تو وہ اسی ٹائم ایگزیکیوٹ ہو جائے گا، کیونکہ سسٹم دیکھے گا کہ اس نے یہ تو بیچنا چاہ رہا ہے 18 روپے 95 پیسے میں، ابھی کرنٹ جو بائر کھڑا ہے وہ 19 روپے 95 پیسے کا ہے، لہٰذا اس کو 1 روپے کا فائدہ ہو رہا ہے، وہ اسی ٹائم اس آرڈر کو ایگزیکیوٹ کر دے گا، آپ کے سٹاک بک جائیں گے، چاہے آپ نے وہ آرڈر غلطی سے بھی پلیس کیا ہو۔ اب سیلنگ میں آ جاتے ہیں کہ کوئی کرنٹ پرائز چل رہی ہے 19 روپے 95 پیسے کی،
آپ نے اس کو بیچنا ہے 18 روپے میں، لیکن اگر آپ اس کا لمٹ آرڈر لگائیں گے وہ اسی ٹائم 19 روپے 95 پیسے پہ سیل ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں آپ کو چاہیے ہوتا ہے سٹاپ لاس۔ سٹاپ لاس سے پہلے دیکھ لیں مارکیٹ آرڈر بھی ہوتا ہے، لمٹ آرڈر، مارکیٹ آرڈر اور سٹاپ لاس آرڈر۔ مارکیٹ پہ جب بھی آپ سیلنگ لگائیں گے یا بائنگ لگائیں گے، سپوز کہ آپ کے مارکیٹ پہ آپ نے لگا دیا مارکیٹ آرڈر، تو اگر آپ نے ایل پی ایل کا بائنگ آرڈر لگایا، آپ نے لگا دیا 10,000 شیئر ایل پی ایل کا مارکیٹ آرڈر پہ، تو پہلے سسٹم یہ کرے گا کہ جو 8,000 کا سیلر کھڑا ہے 20 روپے میں، آپ کو یہ بائی کر کے دے گا۔ اس کے بعد 20 کے بعد جو 21 22 23 والا جو بھی کھڑا ہے اس کے بعد میں ایل پی ایل کا، وہ آپ کو 2,000 شیئر 21 میں ملے، 22 میں ملے، 23 میں ملے، 24 میں ملے، 30 کا ملے، 40 کا ملے، جدھر بھی اس کو ملنا ہے اس نے آپ کے وہ سارے سٹاک ود ان کچھ سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 4 سیکنڈ، 5 سیکنڈ میں اس نے ٹوٹل آپ کو خرید کے دے دینے ہیں مارکیٹ آرڈر میں۔ سیلنگ کا بھی ایسا ہی ہے، آپ سیلنگ میں لگاتے ہیں مارکیٹ آرڈر سیلنگ میں، تو جس بھی پرائز پہ بائر کھڑا ہوگا وہ آپ کے سارے سٹاک، سارے شیئر آپ کو سیل کر کے آپ کے پورٹ فولیو میں پیسے ڈال دے گا۔ یہ ہوگا مارکیٹ آرڈر۔ اب آ جاتے ہیں سٹاپ لاس آرڈر۔ سٹاپ لاس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے ایل پی ایل بائی کیا ہوا ہے 18 روپے میں، آپ چاہتے ہیں کہ میرا سٹاک جو ہے 18 روپے 50 پیسے پہ بک جائے اگر اتنا نیچے آئے تو۔ اب کرنٹ اس کی پرائس چل رہی ہے 19 روپے 25 پیسے، اگر آپ سمپل لمٹ آرڈر لگائیں گے وہ تو اسی ٹائم ایگزیکیوٹ کر کے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دے گا۔ لیکن آپ چاہتے ہیں کہ نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایل پی ایل اگر بہت زیادہ اوپر جاتا ہے 25 تک 30 تک تو مجھے تب تک ویٹ کرنا ہے، لیکن میری جو بائنگ ہے وہ 18.5 کی ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ چونکہ میری جو بائنگ ہے وہ 18 روپے 50 پیسے کی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آگے کی موو دیکھ لوں یہ کہاں تک اوپر جاتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ کچھ بھی بیڈ نیوز آئے یا برے رزلٹ اس کے اناؤنس ہونے ہیں وہ ہو جائیں تو یہ 18.5 سے نیچے نہ چلا جائے اور مجھے لاس نہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہے پھر سٹاپ لاس آرڈر۔ سٹاپ لاس آرڈر لگانے کا طریقہ یہ ہے، سمپلی آپ سٹاپ لاس آرڈر کو پہلے چوز کریں گے۔ چلے اے ٹی آر ایل دیکھ لیتے ہیں، اس میں آپ کو ایزی رہے گا۔ اے ٹی آر ایل میں نے بائی کیا تھا سپوز 195 روپے میں، میں چاہتا ہوں کہ اوپر جتنا مرضی جائے، میں اس کی اوپر کی موو دیکھنا چاہتا ہوں لیکن نیچے 195 سے نہ جائے تاکہ مجھے لاس نہ ہو۔ اب اگر اے ٹی آر ایل 210 پہ چل رہا ہے تو میں 195 کا اگر آرڈر لگاؤں گا وہ تو اسی ٹائم ایگزیکیوٹ ہو جائے گا۔ میں لگاتا ہوں سٹاپ لاس آرڈر، سمپلی سٹاپ لاس والی میں نے لکھ دیے، پرائز میں لگاؤں گا 195 کیونکہ مجھے 195 سے نیچے نہیں بیچنا۔ جو ٹریگر پرائز ہوگی سٹاپ لاس میں آپ کو 2 پرائزز دی جائیں گی، پرائز بھی اور ٹریگر پرائز بھی۔ ٹریگر پرائز وہ ہوگی جہاں سے آپ کا آرڈر لگنا شروع ہوگا۔ مثال کے طور پہ ابھی اگر اے ٹی آر ایل چل رہا ہے 200 پہ، پرائز آپ کی لگے گی 195 کیونکہ آپ نے 195 سے نیچے نہیں بیچنا۔ ٹریگر پرائز لگے گی آپ کی پرائز سے کچھ تھوڑا سا اوپر، 195 30 بھی رکھ سکتے ہیں، 196 بھی رکھ سکتے ہیں، 197 بھی رکھ سکتے ہیں، 198 بھی رکھ سکتے ہیں۔ جب پرائز 200 سے نیچے آئے گی 198 پہ آئے گی، اس کے بعد 198 سے لے کے چاہے اس کو 198 کا بائر ملا، چاہے اس کو 196 کا بائر ملا، چاہے اس کو 195 کا بائر ملا، 195 تک آتے آتے اس نے آپ کے تمام سٹاک جو ہیں، تمام شیئر جو ہیں وہ سارے سیل کروا دینے ہیں۔ تو اس لیے سٹاپ لاس آرڈر لگایا جاتا ہے۔ سٹاپ لاس کا مطلب یہ ہے کہ لاس سے بچنا، لاس کو بریک کرنا، لاس کو روک کے رکھنا۔ تو یہ پروفٹ پہ بھی لگ سکتا ہے۔ اگر آپ اے ٹی آر ایل چل رہا ہے 250 پہ، آپ 200 سے نیچے نہیں بیچنا چاہتے، آپ کی بائنگ چاہے 195 کی تھی، آپ چاہتے ہو 200 سے نیچے یا 220 سے نیچے مجھے نہیں بیچنا، اتنا پروفٹ مجھے لینا ہی لینا ہے، تو آپ سمپلی سٹاپ لاس آرڈر لگائیں گے 220 کا۔ ٹریگر پرائز آپ رکھ سکتے ہیں 225 221 222 223، لیکن ذہن میں رکھیں، یہ یاد رکھیں کہ پرائز سے جو ٹریگر پرائز ہوگی وہ ہمیشہ پرائز سے زیادہ لگائیں گے تاکہ جب ٹریگر پرائز پہ آپ کی پرائز آئے تو ادھر سے بکنے شروع ہو جائیں، سیل ہونے شروع ہو جائیں آپ کی شیئر، اور پرائز تک آتے آتے وہ ٹوٹل سیل ہو جائیں۔ تو یہ میرے خیال سے سٹاپ لاس، لمٹ آرڈر اور مارکیٹ آرڈر، تینوں آرڈر کے میرے خیال سے آپ کو کنسپٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ نہیں ہوئے تو آپ دوبارہ پیچھے جا کے ایک دفعہ پھر اس کو دیکھ لیں تو میرے خیال سے آپ سمجھ سکیں گے۔ بائی کال کے بارے میں سوچا تھا کہ تفصیل سے بائی کال دوں گا، ساتھ میں کچھ فنڈامنٹل بھی شیئر کروں گا، لیکن وہ سٹاپ لاس کا میسج آ گیا بائی کا، اس وجہ سے سٹارٹ والی جو ویڈیو وہ کافی لمبی ہو چکی ہے۔ تو یہ اگر فنڈامنٹل پہ بولنا شروع کروں گا تو یہ 20-25-30 منٹ کی ویڈیو بن جانی ہے، تو شارٹ میں کرتے ہیں۔ ایئر لنک کو آپ بائی کر سکتے ہیں، ایئر لنک کے پاس گڈ نیوز بھی ہے ایک،
کہ جو ایم آئی کے ساتھ مل کے جنہوں نے گلوبل لانچ کی ہے ایم آئی وہ 14 سیریز کی، تو اس کو لے کے اس کو بائی کیا جا سکتا ہے. آپ 60 میں بھی اس کو پکڑ سکتے ہیں. امید نہیں کہ منڈے والے دن میں اگر کوئی بیڈ نیوز نہیں آتی تو یہ نیچے پکڑنے کا آپ کو موقع دے، تو اسے کرنٹ پرائز پہ بھی آپ بائی کر سکتے ہیں. اور ٹارگٹ یہ آپ کو 7 سے 12 روپے دے سکتا ہے. لاسٹ اس کا دیکھیں 52 ویک رینج میں 72 تک یہ گیا تھا جب پیچھے انڈیکس میں موو آئی تھی. تو ابھی بھی یہ آپ کو 12 روپے سے لے کے 7 روپے 5 روپے تک کا پروفٹ دے سکتا ہے انشاءاللہ. سٹاپ لاس آپ اس میں رکھیں گے 54 روپے اور 80 پیسے کا. آئی ٹی سیکٹر میں ویسے بھی موو ہے، وہ مریم نواز صاحبہ کی ایک آپ کو پتا ہے کہ نیوز چل رہی تھی آئی ٹی سیکٹر کو لے کے. تو ایئر لنک ویسے بھی پہلے بھی موو دیتا رہا ہمیں، اور امید ہے انشاءاللہ اب بھی دے جائے گا. تو ابھی بھی اس کو پکڑا جا سکتا ہے. اور پیچھے اس نے ڈیویڈنڈ بھی اناؤنس کیا تھا میرے خیال سے 2 روپے کا، جو کہ ایکس ہو چکا، مل چکا. تو فنڈامنٹل ٹھیک ہے. ظاہری بات اگر پروفٹ ہو رہا ہے تو تبھی آپ کو ڈیویڈنڈ دے رہا ہے اور ارننگ پر شیئر اچھی آ رہی ہیں. اس کے بعد سسٹم کو لے لیں. سسٹم آپ کو پتا ہے کہ بہت دیر سے آپ کو کال دے رہا تھا میں، نیچے سے 392 393 98 سے پیچھے اس نے آپ کو ہائی دکھایا 420 22 23 کا، اور ابھی پھر تھوڑا نیچے گیا ہے، تھوڑا پریشر میں ہے. سسٹم کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چل کرتا رہتا ہے نیچے بیٹھ کے، چاہے انڈیکس بہت اوپر کی موو بھی بنا لیتا ہے لیکن یہ پھر 1-2 کیپ مارتا ہے اور سب سے آگے نکل جاتا ہے. تو ابھی بھی آپ اس کو سسٹم کو پکڑ سکتے ہیں. 407 میں لے لیں، 408 میں لے لیں. سٹاپ لاس 389 کا، 390 کا، 389 کا آپ رکھ سکتے ہیں، اور اس کو ایکومولیٹ کیا جا سکتا ہے، اوپر جانے کا ویٹ کیا جا سکتا ہے. سسٹم اگر انڈیکس ایسے ہی موو دیتا ہے یا جیسے پیچھے دے گیا تھا ایک دفعہ 66 کی یا 67,000 کی، تو امید ہے انشاءاللہ سسٹم آپ کو 470 72 78 480 اور 500 تک بھی موو دے سکتا ہے. یہ پیچھے دیکھیں 52 ویک رینج میں تو 499 یعنی کہ 500 کو ٹچ کر کے یہ واپس آیا تھا. تو اچھا سٹاک ہے. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ آئی ٹی سیکٹر میں نیوزز بھی اچھی ہیں، تو ان دونوں کو لیا جا سکتا ہے. اس کے بعد پی ایس او ہے، اس کے پاس بھی نیوز ہے تقریباً 30 بلین روپے کی ریکوری کی، جو کہ ہپکو سے اس نے لینے ہیں. تو اس کو دیکھ کے بھی اپ سائڈ موو تھی جمعے والے سیشن میں بھی. نیکسٹ بھی اس کو جو ٹیکنیکل گراف میں جو خبریں آ رہی ہیں یا جو دیکھا جا رہا ہے وہ 168 سے اوپر اگر سسٹین کرتا ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں. تو دیکھا آپ نے جمعے والے دن میں 168 پہ سسٹین کر گیا، اس سے اوپر اس نے کلوزنگ دے دی ہے. کچھ بھائی جو پی ایس او لے کے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں لگ رہا ہے وہ سیل نہیں کر رہے، انہیں لگ رہا ہے کہ یہ پھر دوبارہ 215 250 روپیہ دکھائے گا. سٹاک بھی اچھا ہے، دکھا بھی سکتا ہے. تو آپ پی ایس او کو بھی لے سکتے ہیں. 168 سے اوپر اگر سسٹین کرتا ہے تو اس کو پکڑیں. اور سٹاپ لاس آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں 156 کا، 156 کا. تو یہ بائی کال تھی اور ساتھ میں سٹاپ لاس پہ بنانی تھی، اس لیے کام لمبا ہو گیا تھوڑا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.